السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بولڈ کی اسکرین پر براہ راست ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، پپو ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس کا نام تھا کہ بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے۔ اس کی ماں نے جب اسے یہ کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم یہ کتاب کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو پپو نے جواب دیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری پرورش ٹھیک طرح سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ بھارت میں بھی ایک پپو ہے جس کا نام راج ناتھ سنگھ ہے اور جو وہاں کے گرہ منتری ہیں یعنی ہوم منسٹر ہیں اور جن کی یقیناً پرورش بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی سرزمین، اس پر ایک علاقہ ہے وہاں پر کاہٹو علاقہ کہلاتا ہے، اور وہاں پر ایک تہوار ہے شہدی دیواس، اس کے موقع پر انتہائی گھٹیا اور رقیق زبان کا استعمال کرتے ہوئے انہی پپو نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ بقول ان کے کہ پاکستان نے اگر بھارت میں دہشت گردی کے بزدلانہ حملے بند نہیں کیے تو ان کی سینا پاکستان کو بھرپور جواب دے گی۔ شکل سے یہ خواجہ سرا لگتے ہیں اور عقل سے یہ مودی کے مدح سرا لگتے ہیں، اور انہوں نے اڑی سیکٹر میں اپنے جوانوں کے واصل جہنم ہونے کی ہزیمت کو جھیپتے جھیپتے یہ کہہ کر نمٹانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے جوانوں نے سرجیکل اسٹرائک کے ذریعے پاکستان کو بھرپور جواب دیا جو دنیا نے دیکھا اور سنا۔ جہالت اور نفرت سے سنی تعصب کے بھپکے چھوڑتی ہوئی یہ تقریر میں راج ناتھ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھارت میں آئیسس کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی ISIS کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یقیناً راج ناتھ جی نے غلط نہیں کہا، کیونکہ بھارت خود پوری دنیا بلکہ اپنے پڑوسی ملک پاکستان کے لیے آئیسس سے کم نہیں ہے۔ بھارت خود ایک آئیسس ہے اور اس کا بس چلے تو پاکستان کو نقشے سے ہی مٹا ڈالے، اور ایسے غلیظ اور رقیق بیانات صرف سرحد پار سے آ سکتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ایسے کبھی بیانات نہیں دیے گئے کہ ہم پاکستان کے 10 ٹکڑے کر دیں گے، یہ بیان بھی راج ناتھ جی نے دیا ہے۔ لیکن یہ کہنے سے پہلے انہوں نے دسمبر کے اسی مہینے میں یہ اعتراف کر لیا، یعنی انہوں نے یہ بیان دیتے ہوئے اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان پہلے 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا، اور اب بقول ان کے پاکستان نے اگر دہشت گردی ختم نہیں کی یا دہشت گردی سے باز نہیں آیا تو 10 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ جناب راج ناتھ سنگھ جی، آپ کی صرف پرورش ہی ٹھیک نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ مہورت بھی یقیناً نحس تھا جب آپ اس پرتھوی پر سدھارے تھے۔ لگن میں یقیناً مریخ اور زحل کا آپس میں ٹکراؤ ہوا ہوگا، تبھی آپ جیسا کم ظرف انسان، انتہائی کم ظرف انسان جو سرکشا کے بھکت ہیں، ان کے درمیان ان کی شانتی کا دھرم بھرشٹ کرنے کے لیے اس دنیا میں وارد ہوا ہوگا، اور صرف کیول راون کا اوتار لیے وہ اس دنیا میں آیا ہوگا، جس طرح آپ کی گفتگو ہے۔ راج ناتھ جی، میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اپنے ذرا سائز میں آ جائیے، جو آپ کا سائز ہے اس سائز میں آپ آ جائیے، ورنہ بڑے دیش کے ٹکڑے کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بنسبت چھوٹے دیش کے یہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر عید الاضحیٰ پر بڑے گوشت کی قربانی بڑے شوق سے کی جاتی ہے، ہمارے یہاں گائے بہت شوق سے کاٹی جاتی ہے، ہم لوگ رسیاں ہیں بڑے گوشت کے، تو ہمیں بڑے ٹکڑے کرنے بھی اچھی طرح سے آتے ہیں، اور بڑے گوشت کے ٹکڑے کس طرح کیے جاتے ہیں ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر آپ کو پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے کا جو آپ نے جس کا اظہار فرمایا ہے کہ ہم کر چکے ہیں اور مزید 10 ٹکڑے کرنے کا شوق ہے خاکم بدین، تو ہمیں بھی بھارت کے 32 ٹکڑے کرنے آتے ہیں، اور بڑے گوشت کے ٹکڑے کرنے تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت آسان ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ اس طرح کے بیانات دینے سے باز آ جائیں، کیونکہ آپ سے نمٹنے کے لیے آپ ہی کے ماہر، یعنی آپ سے نمٹنے کے ماہر نوید مختار صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور وقفے کے بعد راج ناتھ سنگھ صاحب ہم آپ کو ذرا نوید مختار صاحب کے بارے میں بتائیں گے، جو لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار ہے ISI کے نئے DG، ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے ایسے نہیں چلے گا۔ لیکن میں یہ بڑی خبر بھی آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں کہ بالآخر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے چیئرمین اعظم سہگل نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے یہ استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنا پر دیا ہے، لیکن بہت اچھا کیا، کیونکہ پوری قوم یہی چاہتی تھی اعظم سہگل صاحب کہ آپ
डॉन संभाले जाकर और डॉन के मामलात देखिए और पीआईए से इस्तीफा दे दें। बहुत अच्छा किया आपने, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बहुत से लोग चाह रहे थे कि आप इस्तीफा न दें, मगर बहुत अच्छा किया कि आपने इस्तीफा दे दिया। एक वक्फे के बाद हम आएंगे और आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह के लिए कौन सा शख्स आया है जो इनके सींग तोड़ देगा और जिसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार। लेकिन पहले एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। नंबर 1 शो, ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदीद। सबसे पहले तो हम आपको राजनाथ सिंह जैसे बुज़दिल तरीन शख्स का क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद फिर उसकी तबीयत सही करने के लिए बताते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार कौन है। पहले जरा राजनाथ सिंह की गुफ्तगू सुनिए। और पाकिस्तान मजहब के आधार पर भी भारत का बंटवारा हुआ, वह अस्तित्व में आया, लेकिन फिर भी पूरे पाकिस्तान को एक नहीं रख पाया। 1971 में उसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। और मैं समझता हूं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अभी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं। शायद उस पाकिस्तान के 10 टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान के खंड खंड हो जाए। 1000 बार लानत हो राजनाथ सिंह के इस बयान पर, लानत हो और नफरत की तमाम तर जो रेज हैं वो सब राजनाथ की तरफ जाएं, जो नफरत फैला रहा है, जो पाकिस्तान के 10 टुकड़े करने का सोच रहा है। ये खाकम बदन, पाकिस्तान को तो कुछ नहीं होगा लेकिन ये बर्बाद होगा, तबाह होगा और इसके मुंह में खाक होगी। और खाक तो होनी है क्योंकि इनकी चिता को अग्नि लगाई जाएगी और खाक ही खाक में मिल जाएंगे। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, राजनाथ सिंह को जो पाकिस्तान के 10 टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि जब से DGISI, नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार की तकर्री हुई है, उसने भारत को हिलाकर रख दिया है। पूरे भारत के अंदर एक सरासीमगी फैली हुई है नवीद मुख्तार साहब के आने से। मैं बताना चाहता हूं कि इससे तो पहले ही जो कमर बाजवा साहब तशरीफ लाए थे, उनके आने से पहले ही भारत की नींदें उड़ गई थी, क्योंकि कमर जावेद बाजवा साहब की कश्मीर पर गहरी निगाह है और कश्मीर गहरी निगाह एक तरफ हो गई। और ये जो नवीद कमर साहब तशरीफ लाए हैं, जो कि पहले कराची के कोर कमांडर थे और अब इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार साहब इस वक्त ISI के DG बने हैं, ये अफगानिस्तान पर गहरी निगाह रखते हैं। यानी कश्मीर की तरफ गहरी निगाह रखने वाला भी मौजूद है, अफगानिस्तान की तरफ गहरी निगाह रखने वाला भी मौजूद है। ये सर पर बिजली बनकर खबर गिरी है भारत के। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है जो आप इस वक्त लाइव शो की शक्ल में देख सकते हैं स्क्रीन पर, और उसमें लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार के बारे में आर्टिकल जो शाया किया, उसमें उनके US आर्मी कॉलेज में लिखे गए मकाले का हवाला दिया गया है और यह तहरीर किया है कि नवीद मुख्तार मोतदिल तालिबान के हामियों शुमार होते हैं, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान में यानी मुतबादिल मुस्तकबिल और असरात के हवाले से एक मकाला तहरीर किया था जो भारत की कमर तोड़ने के लिए काफी है। नाज़रीन, कराची में कोर कमांडर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले नवीद मुख्तार, लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार, वो मुसलसल 30 DGISI हैं जिन्हें कराची से मुंतखब किया गया है। इस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहीरुल इस्लाम, जो कि कराची में कोर कमांडर की हैसियत से तैनात रहे, और फिर मेजर जनरल रिजवान अख्तर साहब जो कि DG रेंजर्स थे, उनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई और वो DGISI हुए। और फिर उसके बाद अब उन्हें नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का सदर बना दिया गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार साहब ये कराची के कोर कमांडर रह चुके हैं और अब इस वक्त DGISI की हैसियत से खिदमात अंजाम देंगे। इससे पहले ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में DG की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जी भारत सुन ले, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का मतलब है कि भारत की दहशतगर्दी को ये अच्छी तरह समझते हैं और ये उस डिपार्टमेंट में DG की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उसके बाद ये मेजर जनरल हैं और फिर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचे। बतदरीज तरक्की करते हुए आए हैं, हर दौर को देखा है, बतदरीज आगे बढ़े हैं, किसी भी अमल से गुजरे बगैर नहीं आए हैं, बल्कि हर अमल से गुजरते हुए ये आगे आए हैं और ये जानते हैं कि किस तरह से भारत से निपटना है। जो प्रॉक्सी वॉर भारत अफगानिस्तान के जरिए, उसकी जो जो रीजनल एनालिसिस विंग है जो वहां पर बैठकर प्रॉक्सी वॉर कर रही है, नवीद मुख्तार की उस पर गहरी निगाह है और नवीद मुख्तार जानते हैं कि इस प्रॉक्सी वॉर को किस तरह से तोड़ा जा सकता है। यानी अब बुरे दिन भारत के अफगानिस्तान में शुरू हो गए हैं। अफगानिस्तान में जो भारत
जन्नत बना के बैठा हुआ था और पाकिस्तान पर हमले कर रहा था, अब अफगानिस्तान भारत के लिए वो अफगानिस्तान की जमीन तंग होती चली जाएगी। पाकिस्तान के दुश्मनों को छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार साहब की अफगानिस्तान के उमूर पर बड़ी गहरी निगाह है। कश्मीर पर हमारे कमर जावेद बाजवा साहब मौजूद है, अफगानिस्तान पर नवीद मुख्तार साहब आ गए हैं। अब दोनों तरफ से भारत बुरी तरह फंस चुका है। जहां से भी पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की जाएगी, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, तुम क्या 10 टुकड़े करोगे, हम तुम्हारे 32 टुकड़े करके तुम्हारे हाथ में रख देंगे, क्योंकि तुमने पाकिस्तान को क्या समझ रखा है। जब शुरू होते हो, कहीं पर भी खड़े होते हो, पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करना शुरू हो जाते हो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ये भाषण तुम्हारा राशन बंद कर देंगे। क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार साहब तशरीफ लाए हैं, और इससे पहले मैं फिर बता दूं कि कमर जावेद बाजवा साहब जो आर्मी चीफ है, कश्मीर का एक महाज है और एक ऐसा महाज है जो इनविजिबल महाज है, जिसको बाकायदा महाज नहीं बनाया गया है, लेकिन इनविजिबल महाज है, और वो अफगानिस्तान का महाज है, जहां से पाकिस्तान में दहशतगर्द भेजे जाते हैं। पाकिस्तान में स्टेबल सिचुएशन ना रहे, इनस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए वहां से दहशतगर्द आते हैं, और नवीद मुख्तार साहब उनसे निमटना अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि मोतदिल मिजाज तालिबान कौन है, और वो कौन है जिनको अफगानिस्तान ने पनाह दी हुई है, जिनको भारत पाल रहा है, जो भारत के टुकड़ों पर पल रहे हैं कुत्तों की तरह, और जो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार उनसे अच्छी तरह वाकिफ है। अब इनको जंग का मजा आएगा, और ये उड़ी सेक्टर को जिस तरह रो रहे हैं, इसी तरह ये पूरे भारत में रोते फिरेंगे। तुम 10 टुकड़ों की बात छोड़ो, अपने 32 टुकड़े समेटने की तैयारी करो, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नंबर 1 शो ऐसे नहीं चलेगा। खुशामदीद, और आपको लिए चलते हैं बोल अवाम बोल की तरफ, जो लाहौर में ट्रैफिक के निजाम पर अवाम चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं। उनकी बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब को भी उनकी बात सुननी चाहिए। वहां के वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब जो बहुत करीब हैं, उनको भी बात सुननी चाहिए। देखिए कि अवाम क्या कह रहे हैं। बोल अवाम बोल। लाइन की वजह से जो है वो चीज़ें, मतलब जो ट्रैफिक है वो बाकी रोड्स पे ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, स्पेशली सैटरडे को और मंडे को। सैटरडे को जो लोग लाहौर से बाहर जाने वाले हैं, उनकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, और मंडे को जब लोग वापस आ रहे हैं, लाहौर के अंदर आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये ट्रैफिक ब्लॉकेज का तो काफ़ी मसला रहता है। ट्रैफिक की वजह से जो लोग हमारे साथ सवारी आती है स्टेशन की तरफ से, उनकी ट्रेनें निकल जाती है, इतनी ट्रैफिक ब्लॉक होती है यहाँ पे। सवारी हमारे ऊपर गुस्सा करती हैं कि आप कहीं और से ले चले, तो हर तरफ जहाँ भी जाएं उनकी टिकटें भी ज़ाया होती हैं, ट्रेन निकल जाती है। कराची जाने के लिए आ रहे हैं समनाबाद, और मैं उनको ये बता रहा था कि ट्रेन आपकी गुजर जाएगी, जो हालात है ना, तो वो कह रहे हैं अभी पंजाब असम्बली पहुंचे हैं, तो कम से कम यहाँ से पहुंच भी जाते हैं तो 2 घंटे का, और आगे वहाँ ब्रेक हो जाएगी। यहाँ तक ट्रेनें अपने वक्त पे जाएंगी, वो तो किसी का इंतजार नहीं करेंगी। तकरीबन पूरे लाहौर में यही निज़ाम है, ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं है, सारे धर्म भरम हुए है ट्रैफिक। इतने थोड़े से सफर के लिए 1-1 घंटा लोग ये ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, 2-2 घंटे के लिए इधर खड़ा होना पड़ता है। ट्रैफिक इतनी मुलाकात हो जाती है, 2-3 घंटे हमारे जाया जाता है। ये तो अंडरस्टूड है कि हुकूमत के कोई भी पॉजिटिव नहीं है काम, कुछ भी नहीं है, तो हुकूमत चलेगी कि आपको हुकूमत खत्म हो गई है, बस ऐसे नहीं चलेगा। हुकूमत अब ऐसे नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। अंकल शरीफ अब ऐसे नहीं चलेगा। हुकूमत अब ऐसे नहीं चलेगा। हुकूमत अब ऐसा नहीं चलेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा। हुकूमत अब ऐसा नहीं चलेगा। हर शख्स की जबान पर है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। जो ट्रैफिक की सूरत हाल आपने लाहौर में देखी है, जो परेशानी है, जो तकलीफ है, ये सिर्फ लाहौर में नहीं है। अगर आप कराची आ जाएं तो इससे भी ज्यादा बदतरीन सूरत हाल आपको नजर आएगी। यानी इसको कहते हैं बैड गवर्नेंस। इसमें यकीनन मैं ये नहीं कहता कि पूरा अमल दखल हुकूमत का है, कुछ आवाम की भी इसमें जिम्मेदारी है। लेकिन जब ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले मौजूद न हो, जब सिग्नल्स बंद हो जाएं और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस भी या वार्डन्स भी वहां पर मौजूद न हो, तो फिर ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर हमें सोचना होगा। एक वक्फे की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हुए, एक पर जो हम अभी गुफ्तगू करेंगे, जो रुल गए
پر جاوید باجوہ صاحب کی کشمیر پر گہری نگاہ ہے، اور کشمیر گہری نگاہ ایک طرف ہو گئی، اور یہ جو نوید قمر صاحب تشریف لائے ہیں جو کہ پہلے کراچی کے کور کمانڈر تھے اور اب اس وقت لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب اس وقت ISI کے DG بنے ہیں، یہ افغانستان پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، یعنی کشمیر کی طرف گہری نگاہ رکھنے والا بھی موجود ہے، افغانستان کی طرف گہری نگاہ رکھنے والا بھی موجود ہے۔ یہ سر پر بجلی بن کر خبر گری ہے بھارت کے۔ ہندوستان ٹائمز نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو آپ اس وسیلہ ایک شو کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، اور اس میں لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کے بارے میں آرٹیکل جو شائع کیا اس میں ان کے US آرمی کالج میں لکھے گئے مقالے کا حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ تحریر کیا ہے کہ نوید مختار معتدل طالبان کے حامیوں میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے افغانستان میں یعنی متبادل مستقبل اور اثرات کے حوالے سے ایک مقالہ تحریر کیا تھا جو بھارت کی کمر توڑنے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، کراچی میں کور کمانڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے نوید مختار، لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار، وہ مسلسل تیسرے DG ISI ہیں جنہیں کراچی سے منتخب کیا گیا ہے۔ اس لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام جو کہ کراچی میں کور کمانڈر کی حیثیت سے تعینات رہے، اور پھر میجر جنرل رضوان اختر صاحب جو کہ DG رینجرز تھے، ان کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور وہ DG ISI ہوئے، اور پھر اس کے بعد اب انہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا صدر بنا دیا گیا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب یہ کراچی کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں اور اب اس وقت DG ISI کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گے۔ اس سے پہلے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں DG کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ جی بھارت سن لیں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا مطلب ہے کہ بھارت کی دہشت گردی کو یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور یہ اس ڈپارٹمنٹ میں DG کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ میجر جنرل ہیں اور پھر لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پہنچے، بتدریج ترقی کرتے ہوئے آئے ہیں، ہر دور کو دیکھا ہے، بتدریج آگے بڑھے ہیں، کسی بھی عمل سے گزرے بغیر نہیں آئے ہیں بلکہ ہر عمل سے گزرتے ہوئے یہ آگے آئے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے بھارت سے نمٹنا ہے۔ جو پراکسی وار بھارت افغانستان کے ذریعے اس کی جو ریجنل انالیسس ونگ ہے جو وہاں پر بیٹھ کر پراکسی وار کر رہی ہے، نوید مختار کی اس پر گہری نگاہ ہے، اور نوید مختار جانتے ہیں کہ اس پراکسی وار کو کس طرح سے توڑا جا سکتا ہے۔ یعنی اب برے دن بھارت کے افغانستان میں شروع ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں جو بھارت جنت بنا کے بیٹھا ہوا تھا اور پاکستان پر حملے کر رہا تھا، اب افغانستان بھارت کے لیے وہ افغانستان کی زمین تنگ ہوتی چلی جائے گی، پاکستان کے دشمنوں کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب کی افغانستان کے امور پر بڑی گہری نگاہ ہے۔ کشمیر پر ہمارے قمر جاوید باجوہ صاحب موجود ہیں، افغانستان پر نوید مختار صاحب آ گئے ہیں۔ اب دونوں طرف سے بھارت بری طرح پھنس چکا ہے، جہاں سے بھی پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے گی بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، تم کیا 10 ٹکڑے کرو گے، ہم تمہارے 32 ٹکڑے کر کے تمہارے ہاتھ پہ رکھ دیں گے، کیونکہ تم نے پاکستان کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ جب شروع ہوتے ہو کہیں پر بھی کھڑے ہوتے ہو پاکستان کے خلاف تقریریں کرنا شروع ہو جاتے ہو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے یہ بھاشن تمہارا راشن بن کر دیں گے، کیونکہ اب پاکستان کے اندر جو اس وقت لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب تشریف لائے ہیں، اور اس سے پہلے میں پھر بتا دوں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو آرمی چیف ہے، کشمیر کا ایک محاذ ہے اور ایک ایسا محاذ ہے جو انویزیبل محاذ ہے، جس کو باقاعدہ محاذ نہیں بنایا گیا ہے لیکن انویزیبل محاذ ہے، اور وہ افغانستان کا محاذ ہے جہاں سے پاکستان میں دہشت گرد بھیجے جاتے ہیں، پاکستان میں اسٹیبل سچویشن نہ رہے، انسٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں، اور نوید مختار صاحب ان سے نمٹنا اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ معتدل مزاج طالبان کون ہیں اور وہ کون ہیں جن کو افغانستان نے پناہ دی ہوئی ہے، جن کو بھارت پال رہا ہے، جو بھارت کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں کتوں کی طرح، اور جو پاکستان میں آ کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ اب ان کو جنگ کا مزہ آئے گا، اور یہ اڑی سیکٹر کو جس طرح رو رہے ہیں اسی طرح یہ پورے بھارت میں روتے پھریں گے۔ تم 10 ٹکڑوں کی بات چھوڑو، اپنے 32 ٹکڑے سمیٹنے کی تیاری کرو، کیونکہ ایسے نہیں چلے گا۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ نمبر 1 شو ایسے نہیں چلے گا۔ خوش آمدید، اور آپ کو لیے چلتے ہیں بول عوام بول کی طرف، جو لاہور میں ٹریفک کے نظام پر عوام چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ان کی بات سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو بھی ان کی بات سننی چاہیے۔ وہاں کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب جو بہت قریب ہیں ان کو بھی بات سننی چاہیے۔ دیکھیے کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں۔ بول عوام بول۔
کیونکہ پوری قوم یہی چاہتی تھی اعظم سہگل صاحب کہ آپ ڈان سنبھالے جا کر اور ڈان کے معاملات دیکھیے اور پی آئی اے سے استعفیٰ دے دیں. بہت اچھا کیا آپ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے استعفیٰ دے دیا. حالانکہ بہت سے لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ استعفیٰ نہ دیں, مگر بہت اچھا کیا کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا. ایک وقفے کے بعد ہم آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ راج ناتھ سنگھ کے لیے کون سا شخص آیا ہے جو ان کے سینگ توڑ دے گا, اور جس کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار. لیکن پہلے ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. نمبر 1 شو ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید. سب سے پہلے تو ہم آپ کو راج ناتھ سنگھ جیسے بزدل ترین شخص کا کلپ دکھاتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کی طبیعت صحیح کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کون ہے. پہلے ذرا راج ناتھ سنگھ کی گفتگو سنیے. اور پاکستان مذہب کے آدھار پر بھی بھارت کا بٹوارا ہوا, وہ استعمال میں آیا, لیکن پھر بھی پورے پاکستان کو ایک نہیں رکھ پایا. 1971 میں اسی پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو ابھی تو پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں. شاید اس پاکستان کے 10 ٹکڑے ہو جائیں اور پاکستان کے کھنڈ کھنڈ ہو جائیں. 1000 بار لعنت ہو راج ناتھ سنگھ کے اس بیان پر, لعنت ہو, اور نفرت کی تمام تر جو ریز ہیں وہ سب راج ناتھ کی طرف جائیں, جو نفرت پھیلا رہا ہے, جو پاکستان کے 10 ٹکڑے کرنے کا سوچ رہا ہے. یہ خاکم بدین. پاکستان کو تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن یہ برباد ہوگا, تباہ ہوگا, اور اس کے منہ میں خاک ہوگی. اور خاک تو ہونی ہے کیونکہ ان کی چتا کو اگنی لگائی جائے گی اور خاک ہی خاک میں مل جائیں گے. لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, راج ناتھ سنگھ کو جو پاکستان کے 10 ٹکڑے کرنے کی بات کر رہے ہیں, ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے DGISI نئے DGISI لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کی تقرری ہوئی ہے, اس نے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا ہے. پورے بھارت کے اندر ایک سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے نوید مختار صاحب کے آنے سے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے تو پہلے ہی جو قمر باجوہ صاحب تشریف لائے تھے, ان کے آنے سے پہلے ہی بھارت کی نیندیں اڑ گئی تھیں, کیونکہ قمر ہے پاکستان کی جانب سے ایسے کبھی بیانات نہیں دیے گئے کہ ہم پاکستان کے 10 ٹکڑے کر دیں گے. یہ بیان بھی راج ناتھ جی نے دیا ہے, لیکن یہ کہنے سے پہلے انہوں نے دسمبر کے اسی مہینے میں یہ اعتراف کر لیا. یعنی انہوں نے یہ بیان دیتے ہوئے اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان پہلے 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا, اور اب بقول ان کے پاکستان نے اگر دہشت گردی ختم نہیں کی یا دہشت گردی سے باز نہیں آیا تو 10 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. جناب راج ناتھ سنگھ جی, آپ کی صرف پرورش ہی ٹھیک نہیں ہوئی ہے, بلکہ وہ مہورت بھی یقیناً نحس تھا جب آپ اس پرتھوی پر سدھارے تھے. لگن میں یقیناً مریخ اور زحل کا آپس میں ٹکراؤ ہوا ہوگا, تبھی آپ جیسا کم ظرف انسان, انتہائی کم ظرف انسان جو سرکشا کے بھکت ہیں, ان کے درمیان ان کی شانتی کا دھرم بھرش کرنے کے لیے اس دنیا میں وارد ہوا ہوگا, اور صرف کیول راون کا اوتار لیے وہ اس دنیا میں آیا ہوگا, جس طرح آپ کی گفتگو ہے. راج ناتھ جی, میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اپنے ذرا سائز میں آ جائیے. جو آپ کا سائز ہے اس سائز میں آپ آ جائیے, ورنہ بڑے دیش کے ٹکڑے کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. بنسبت چھوٹے دیش کے یہ زیادہ آسان ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہر عید الاضحیٰ پر بڑے گوشت کی قربانی بڑے شوق سے کی جاتی ہے. ہمارے یہاں گائے بہت شوق سے کاٹی جاتی ہے. ہم لوگ رسیا ہیں بڑے گوشت کے, تو ہمیں بڑے ٹکڑے کرنے بھی اچھی طرح سے آتے ہیں, اور بڑے گوشت کے ٹکڑے کس طرح کیے جاتے ہیں ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگر آپ کو پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے کا جو آپ نے جس کا اظہار فرمایا ہے کہ ہم کر چکے ہیں, اور مزید 10 ٹکڑے کرنے کا شوق ہے خاکم بدین, تو ہمیں بھی بھارت کے 32 ٹکڑے کرنے آتے ہیں, اور بڑے گوشت کے ٹکڑے کرنے تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت آسان ہوتے ہیں, کیونکہ اگر کلاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہیں ہوتا. لہٰذا آپ اس طرح کے بیانات دینے سے باز آ جائیں, کیونکہ آپ سے نمٹنے کے لیے آپ ہی کے ماہر, یعنی آپ سے نمٹنے کے ماہر نوید مختار صاحب تشریف لا چکے ہیں. اور وقفے کے بعد راج ناتھ سنگھ صاحب, ہم آپ کو ذرا نوید مختار صاحب کے بارے میں بتائیں گے, جو لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار ہے ISI کے نئے DG, ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے ایسے نہیں چلے گا. لیکن میں یہ بڑی خبر بھی آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں کہ بالآخر
بالآخر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے چیئرمین اعظم سہگل نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے یہ استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنا پر دیا ہے، لیکن بہت اچھا کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی اسکرین پر براہ راست ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، پپو ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس کا نام تھا کہ بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے۔ اس کی ماں نے جب اسے یہ کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم یہ کتاب کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو پپو نے جواب دیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری پرورش ٹھیک طرح سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ بھارت میں بھی ایک پپو ہے جس کا نام راج ناتھ سنگھ ہے، اور جو وہاں کے گرہ منتری ہیں یعنی ہوم منسٹر ہیں، اور جن کی یقیناً پرورش بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی سرزمین، اس پر ایک علاقہ ہے، وہاں پر کاہٹو علاقہ کہلاتا ہے، اور وہاں پر ایک تہوار ہے شہدی دیواس، اس کے موقع پر انتہائی گھٹیا اور رقیق زبان کا استعمال کرتے ہوئے انہی پپو نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ بقول ان کے کہ پاکستان نے اگر بھارت میں دہشت گردی کے بزدلانہ حملے بند نہیں کیے تو ان کی سینا پاکستان کو بھرپور جواب دے گی۔ شکل سے یہ خواجہ سرا لگتے ہیں اور عقل سے یہ مودی کے مدح سرا لگتے ہیں، اور انہوں نے اڑی سیکٹر میں اپنے جوانوں کے واصل جہنم ہونے کی ہزیمت کو جھیپتے جھیپتے یہ کہہ کر نمٹانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے جوانوں نے سرجیکل اسٹرائک کے ذریعے پاکستان کو بھرپور جواب دیا جو دنیا نے دیکھا اور سنا۔ جہالت اور نفرت سے سنی تعصب کے بھپکے چھوڑتی ہوئی یہ تقریر میں راج ناتھ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھارت میں آئیسس کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی ISIS کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یقیناً راج ناتھ جی نے غلط نہیں کہا، کیونکہ بھارت خود پوری دنیا بلکہ اپنے پڑوسی ملک پاکستان کے لیے آئیسس سے کم نہیں ہے۔ بھارت خود ایک آئیسس ہے، اور اس کا بس چلے تو پاکستان کو نقشے سے ہی مٹا ڈالے، اور ایسے غلیظ اور رقیق بیانات صرف سرحد پار سے آ سکتے